قرآن کریم میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، وبالوالدین احسانا، لیکن سب سے بڑے احسان والدین کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کو توحید سکھائیں۔ اگر آپ ان کی ہر قسم کی خدمت کریں اور ان کی ہر خواہش پوری کریں، ان کے اشاروں پر آپ چلتے رہے، لیکن اگر آپ نے ان کو توحید نہیں سکھائی اور وہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر یہ معمولی مسئلہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں کتنے فکر مند نہ ہوتے۔ قرآن کریم میں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہم سب کو یاد دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبیہ یا ابت۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وہ سچے پیغمبر تھے، انہوں نے دعوت کی ابتدا اپنے والد سے کی، اس لیے کہ ان کے والد مشرک تھے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابت یا ابت یا ابت، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ نے قریش کو، اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا اور ایک ایک کا نام لیا، اپنی پھوپھی کا نام لیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خاص طور پر لیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اپنے چاچا کے بارے میں آپ کتنے زیادہ پریشان تھے۔ ابو طالب جو آپ کا حمایتی تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا، اس کے نزع کی حالت شروع ہونے کے وقت اور جب وہ مرنے لگے تھے تو آپ نے ان سے کہا، قل یا عم لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، اس کی گواہی دوں گا، لیکن وہ کافر مرا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور آگ سے بچانے کا سب سے پہلا اور اہم سبب یہ ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے خاندان والوں کو توحید سکھاؤ، کیونکہ موحد کہ اگر اعمال ٹھیک ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور اگر بدعمالی کی وجہ سے چلا گیا تو وہ ضرور نکلے گا، اس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اور شرک کے ہوتے ہوئے جب عقیدے میں شرک ہو، جتنی بھی اعمال ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے کہ آپ ان کو توحید کی تعلیم دیں، خاص طور پر یعنی جن کے والدین موحد ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن جن کے والدین موحد نہیں ہے، بڑے بوڑھے ہیں پرانے زمانے کے، اور کسی ایسے کلچر میں انہوں نے تربیت پائی ہے جہاں وہ باباؤں کو پکارنے کا رواج تھا، اور وہ کسی بزرگ کو، کسی ولی کو جو دنیا میں موجود نہیں ہے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا ان کو مشکلات میں آوازیں دیتے ہیں مدد کے لیے، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور آپ اس کو نہ دیکھیں کہ جی یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ بھی شرک جمع ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرکین مکہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اگر وہ اپنے حاجات میں کسی بزرگ کو پکارتا ہے، مزار پہ جا کے بزرگ سے مرادیں مانگتا ہے اور اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ سمجھتا ہے اور سفارشی سمجھتا ہے کہ میں اس کے قبر پر آؤں گا اور اس کے نام پہ نظر و نیاز کروں گا، یہاں سجدہ لگاؤں گا، یہ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور یہ اللہ سے میری سفارش کرے گا، ایسی سفارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہی مشرکین کا عقیدہ تھا۔ وہ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری سفارشی ہے، وہ بھی سفارشی سمجھتے تھے کہ اللہ ہماری نہیں سنتے ان کے بغیر۔ تو
جن کے گھر میں اگر بڑی بوڑھے ہیں پرانے زمانے کے اور وہ عادی ہو چکے ہیں شرک کے، اور وہ بزرگوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں بغیر سبب کے، سبب دنیا میں نہیں ہے، سبب نہیں ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اور یہ ان سے مانگ رہے، ان کو پکار رہے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ اپنے اس قسم کے والدین کے ساتھ توحید کا مذاکرہ کریں، ان کو سمجھائے، قرآن سے، حدیث سے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو بتائے، اور اسی طرح ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے چاچا کے ساتھ جو واقعہ وہ بھی ان کو بتائے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ آپ ان کو سمجھائے۔ خدا نخواستہ اگر اس غلط عقیدے کے ساتھ وہ چلے گئے تو انتہائی خطرناک بات ہے، جب وہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے تو پھر آپ نے جتنی بھی ظاہری ان کی خدمت کی ہو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اصل میں بڑا احسان تھا وہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ شرک کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک والد کی شفاعت نہیں کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشرک چاچا کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے سب کو نام بنام یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا بے لاگ قانون ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو بھی توحید سکھائے اور اپنے بڑی بوڑھوں کو بھی، خاص طور پر وہ بوڑھے جو پرانے زمانے کے ہیں، بوڑھی ماں ہے یا آپ کا بوڑھا باپ ہے اور وہ باباؤں کا عقیدہ رکھتا ہے، تو ان کے عقیدے کی فکر کرے، اور یہی ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے۔ کسی بھی مسلمان کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ ان کو صحیح عقیدے سکھائیں۔ صحیح عقیدہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے باپ دادے پردادے کی ملت کی اتباع کی، ابراہیم اسحاق یعقوب کا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ شرک نہ کرنا اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی بہت بڑا فضل ہے، توحید کا عقیدہ اللہ کا فضل ہے کہ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں۔